یہ اچھے کلام ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک خطاب جاری ہے، درمیان میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کوئی بات کہی گئی، اسی سے متعلق جو پیچھے چل رہا ہے کچھ نصیحت کی گئی یا کوئی اصول بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ پرانا خطاب جاری ہے۔ تو درمیان میں ایمان لانے والوں سے یہ کہا کہ کیا اب تم اس کی طمع رکھتے ہو، یعنی لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ طمع جو ہے، یہ لالچ، یہ جو کہا تم ایمان لانے والوں سے یہ کہا کہ تم جب یہ لالچ رکھتے ہو کیا کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ لالچ ہے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں؟ اچھا، یہودیوں کو جانے دیجئے، جو آپ کے ملک میں جو لوگ ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں میں کسی کے بارے میں معلوم ہو تو ٹھیک ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن لالچ کتنے، طمع کتنے دلوں کے اندر ہے کہ کاش ایمان لے آئیں؟ جس پہ بھی نظر پڑے اس کے لیے ایک دل میں ایک لالچ پیدا ہوگی، یہ ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی لالچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ لالچ اسے کہتے ہیں کہ بس دل کے اندر زبردست خواہش پیدا ہوگی، یہ حاصل ہو جائے کسی طریقے سے، اسے لالچ کہتے ہیں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگوں کے دل جب بھی کوئی غیر مسلم نظر آتا ہے تو للچاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کاش یہ ایمان لے آئیں؟ دیکھ دیکھ کر جب جو نظر آتا ہو تو دل للچاتا ہو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ تم ایمان لانے والوں سے کہا ہے کہ ایمان لانے والوں تم اس کی لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ تو ایمان لانے والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی لالچ رکھتے ہیں، للچاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کاش وہ ایمان لے آئیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان لانے کے نشانیوں میں سے ہے ایمان والوں کی، یعنی یہ جگہ جگہ ایک معیار آ رہے ہیں اور ٹیسٹ آ رہے ہیں بیچ میں اپنے لیے۔ تو ایمان لانے والوں کو یہ خطاب کیا، اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو پھر بیکار ہی ہے یہ کلام، اس لیے کہ یہاں تو للچانے کا کوئی مادہ ہی نہیں دیکھنے کے بعد۔ اور اس سے یہ ایک بات اور بھی معلوم ہے، چونکہ خطاب سارے ایمان لانے والوں کو ہے یہاں پر، افتطمعون، کیا تم اب اس بات پر للچا رہے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ سارے ایمان لانے والوں سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان لانے، پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانے والوں کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، ورنہ سب سے خطاب نہیں ہوتا۔ یہ کہا جاتا کہ اب کیا تم میں سے کچھ لوگ اس بات پہ للچا رہے ہیں، یہ نہیں کہا ہے، سارے ایمان لانے والوں کا خطاب ہے۔ اور پھر اس سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان لانے والا ہر شخص داعی ہوتا ہے، دین کی طرف بلانے والا، یعنی ان الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر ایمان لانے والا دعوت دینے والا ہوتا ہی ہے دین کی طرف، اس کے بغیر اس کے اندر ایمان کی تکمیل، یعنی ایمان کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ قرآن شریف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی، اسے کہتے ہیں للچانا ان کے اوپر، کہ اللہ رب العزت کو تسلی دینی پڑی کہ تم ہلاک کر ڈالو گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ ایمان نہیں لاتے، اس غم میں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ تو یہ تسلی دینی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان کے لیے کڑتے تھے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وہ داعی اعظم تھے، سب سے بڑے داعی اس امت کے، دعوت دینے والے دین کی طرف، اور وہ نمونہ تھے۔ ان کی زندگی میں آپ سب کے لیے نمونہ ہے، خالی ان سے محبت نہیں کرنی تھی، محبت تو لازمی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن محبت کا تقاضا ہوتا ہی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنا لیں جس کے لیے وہ آئے تھے، اور اگر یہ نہیں ہے تقاضا تو پھر کوئی محبت کی بات ہی نہیں ہے۔ پھر محبت وہ اس کو دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے کہ وہ محبت اصلی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کم از کم 2 مقامات کے اوپر قرآن شریف میں آئے ہیں جس میں ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے، کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس بات کے اوپر یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اپنی جان کو ہلکان اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے آپ پر پہنچا دینے کی ہے، یہ بار بار کہا۔ تمہارے ذمے ایمان قبول کروانا نہیں ہے، ذمے نہیں ہونا الگ بات ہے، اور دل ان کے لیے تڑپنا اور بات ہے۔
تو یہ رسول کا اسوہ ہے، یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اور یہاں سارے ایمان لانے والوں سے کہا، لیکن کہا کہ یہ لوگ جن کا تذکرہ چل رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو ایمان لائیں. ان کی تو ہم نے تو ایک لمبی تاریخ میں انہیں آزما لیا، پیدل پہ ان کے پاس رسول بھیج کر، اور بہت احسانات کیے، بہت کچھ دیا، لیکن یہ ناشکری ہی کرتے چلے گئے، لگاتار نافرمانیاں ہی کرتے گئے. یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو ان کے قلوب سخت ہو گئے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. کیا ہے دل سخت ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے قرآن نے بتایا، اور پھر اس کے بعد ان میں وہ مادہ ہی نہیں بچتا کہ یہ مانیں گے تمہاری بات. صفت یہ بتائی اس دل سخت ہو جانے کے بعد کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی اور بات کہی، لوگوں سے اللہ کے نام پہ کچھ اور بات بتا دی کہ اللہ کے کلام نے اس میں، یعنی لوگوں سے اللہ کے کلام کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا کلام سننے کے بعد لوگوں سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے کہا اس کے مقابلے میں. اس کے بعد اس میں تحریفیں کر دیتے ہیں. من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. اس کے بعد کہ انہوں نے خوب سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، یعنی کوئی انہیں کنفیوژن نہیں ہوتا، خوب ان کی عقلوں میں آ چکا تھا کہ بات کیا تھی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اس بات کو وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں، جانتے ہیں، خوب علم رکھتے ہیں اس بات کا. تو یہ پھر دل بالکل پتھر ہو چکے. یہ دل پتھر ہو جانے کے بعد پھر یہ انداز بنتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بھی انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دیا. عوام تو جانتے نہیں کہ کیا اللہ کا کلام ہے کیا نہیں، انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. وہ کہتے تھے یہودی بنی اسرائیل کہ ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی ایمان والے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور اس کے بعد جب وہ ان کے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تخلیے میں، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. تو آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کر بیٹھنا. جاتے تو ہیں ان کے ساتھ، بیٹھتے تو ہیں، ملتے جلتے تو ہیں، لیکن تمہاری زبانوں سے کہیں وہ حقیقتیں صحیح نہیں نکل جائیں جو واقعی اللہ کے کلام میں ہیں. اس لیے کہ پھر وہ حجت بن جائیں گی تمہارے اوپر. ان کتابوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آخری نبی کا، ان کی پہچانیں موجود ہیں. تو کہیں یہ تمہاری زبانوں سے نہیں نکل جائے کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے، کہیں تمہاری زبانوں میں ایسی چیزیں نہیں نکل جائیں، وہ تعلیمات جو ہیں سب کچھ موجود، وہ تمہاری زبانوں سے کہیں نہیں نکل جائیں کہ یہ اللہ کے ہاں یہ لوگ حجت پیش کریں گے، دیکھو ہے تمہارے یہاں، تو مانتے کیوں نہیں، پھر تم الگ کیوں ہو، پھر تم بالکل صحیح پر کیوں نہیں آتے. تو آپس میں ہوتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یعنی یہاں پر تو بنی اسرائیل کا ذکر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے علم والے کرتے ہیں، یہ عوام تھوڑی کرتے ہیں. جو جانتے ہیں خوب گہرائی کے ساتھ میں دین کو بدلنے والے ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. عوام نہیں بدلتے، عوام کو تو علم نہیں ہوتا، وہ پیچھے چلتے ہیں کہ یہ گناہ ہوگا، بڑا سخت برائی ہو جائے گی. کہا کہ یہ تحریف بھی کرتے ہیں اور آپس میں یہ مشورے بھی کرتے ہیں کہ حقیقت زبان سے نہیں نکل پڑے، تمہارے اوپر حجت بن جائے گی، تمہارے اوپر دلیل بن جائے گی. افلا تعقلون کہا کہ آپس میں کہتے ہیں عقل کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کیا عقل سے کام نہیں لیتے تم. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں عقل سے کام لینا، اور عقل سے کام لینا یہ ہے کہ چھپائے رہنا باتوں کو، حقیقتیں سامنے نہیں کھل جائیں، اس لیے کہ تمہارے خلاف دلیلیں بن جائیں گی اگر حقیقتیں کہیں زبان سے دلیل ہو گئی تو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. جانتے ہیں تو پھر یہ بھی جانتے ہیں، اور قرآن نے کہا کیا یہ نہیں جانتے، یعنی جانتے ہیں خوب. تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو ان تمام چیزوں کا علم ہے جو چھپی ہوئی ہیں، جس کو یہ چھپائے ہوئے ان ساری چیزوں کا اللہ کو علم ہے. کس سے چھپا رہے ہیں؟ پبلک سے چھپا رہے ہیں.
انسانوں سے چھپا رہے ہیں اصل حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو ان کے پاس آئیں، ان کتابوں کے اندر جو انبیاء ان کے پاس لے کر آئے، اس کو جب وہ چھپانے کی باتیں کرتے ہیں، کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خوب اچھی طریقے سے اللہ جانتا ہے کہ جو جو چیزیں ان لوگوں نے چھپا رکھی، اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن قلوب سخت ہو چکے ہیں، اور یہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں سنایا جا رہا ہے آپ کو؟ یہ ہسٹری رہی ہے، یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ صفات جگہ جگہ دہرائی جاتی رہیں گی قیامت تک۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی پچھلی تاریخ قرآن قصے بیان کرنے کے لیے کوئی سنا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ایک گروہ تو یہ ہے ان میں سے ان کے علم والوں کا، وہ تو یہ کرتا ہے۔ اب دوسروں کا حال سنیے ان کو، جی یہ لوگ جو تباہ ہو گئی جو قومیں ان کے، اس میں سے دوسرے لوگوں کا حال سنیے جو علم والے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں وہ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، لا يعلمون الکتاب الا امانی، اللہ کے کلام کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے سوائے اپنی کچھ تمناؤں کے، یعنی اپنی کچھ تمناؤں کو انہوں نے ان کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اصل میں ان کی اپنی خواہشات اور تمنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل علم نہیں رکھتے، وہ تو علم رکھتے اور جان کر چھپاتے ہیں۔ اور یہ عوام کی بات یہ ہے کہ علم نہیں رکھتے اور ان کی خواہشات تمنائیں کہ ہماری نجات ہو جائے بغیر عمل کیے ہوئے۔ تو نجات ہو جائے بغیر عمل کیے تو ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوا لیں گے سب کو، بزرگان دین سب کو بچا کر لے جائیں گے۔ تو عمل یہ اپنی تمنائیں ہیں کہ اس زندگی کے اوپر جو اتباع رسول کی ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، جس زندگی کو اپنانا تھا اس کے اندر تو بڑی آزمائشیں ہیں، بہت کچھ چھوڑنا ہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے جو نہیں چھوڑے گا اسے سزا ملے گی، چاہے وہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہو۔ تو ان کی اپنی تمنائیں خواہشات یہ ہیں کہ بالکل اور کوئی راستہ نکل جائے جو بچوا لے۔ تو وہ کتاب کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جو اصل میں اللہ کے کلام میں نہیں ہے، لیکن اصل میں انہی کی تمنا ہے کہ صاحب اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو دوسرے بخشوا لیں گے۔ یہ ہے عوام کا حال۔ الا امانی، سوائے اس کے کہ ان کی اپنی تمنا ہے اس کے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، یہ صرف گمان ہے ان کے اندازے، ظن۔ قرآن شریف نے ظن کو جگہ جگہ حق کے مقابلے میں رکھا ہے، بہت سی جگہوں پر، یعنی حق کا الٹا ظن کہتے ہیں، اندازے اور گمان۔ حق میں اندازہ نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت ہوتا ہے کہ بس یہ ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ بہت سی جگہ فرمایا دوسری، میں نے ایک جگہ کا حوالہ دیا کہ ظن یعنی اندازے، اس کا حق سے کوئی مقابلہ نہیں، یہ حق کے مقابلے میں ہرگز کام نہیں آئے گا۔ حق جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، تو وہ صرف اپنے گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہے اصل دین، اور ان کو جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو وہ فوراً کھٹ سے لے لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے دین کی بات۔ یہ دو گروپوں کے حال بتایا انہوں نے، دو۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بڑی لعنت ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے تو اپنے ہاتھ سے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں، خود ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ آئی اللہ کی طرف سے ہیں۔ بڑی لعنت ہے اور بڑی خرابی ان کے لیے ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اس سے جو کچھ وہ کماتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں، یہ نوٹوں کی بات ہے ساری، پیسوں کی، اس کے ذریعے وہ کمائی چاہتے ہیں، وہ چیزیں عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس سے ان کے سامنے لوگ اسے پسند کر لیں کہ ہاں یہ دین تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر ان کو پیسے دینے شروع کر دیں کہ ان کے ذریعے ہوگی نجات۔ تو وہ کمائیاں چاہتے ہیں اور یہ کمائی ان کے لیے بڑی لعنت کی چیز ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، بنی اسرائیل کا طرز عمل سنایا جا رہا ہے، اور سنایا ہمیں جا رہا ہے، ہمارے تھرو بات کی جا رہی ہے ان سے، اس لیے کہ ہم حقیقت کو ہم اپنے آئینے میں دیکھتے چلیں ان کی حقیقت کو۔
کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دہرائی گئی قوموں میں دہرائی جاتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے قومیں اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے۔ چند دن کسی وجہ سے کسی بہت اگر غلطیاں ہو گئیں اس کی وجہ سے چند دن کو جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے ہمیشہ کی جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے، ہمارے لیے طے ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسے کیا بتا رہا ہے قرآن میں، کس کا طرز عمل بتا رہا ہے، کن کی باتیں بتا رہا ہے، پچھلی کسی قوم کی؟ ہاں پچھلی کی تو بتا ہی رہا ہے۔ یہی سب ہم لوگ نہیں کہتے، ہمارے یہاں نہیں کہی جاتی۔ اور کوئی ایک جگہ دکھا دیجیے قرآن شریف میں یہ لکھا ہو کہ نہیں ان چیزوں کے بغیر اللہ جو ہے وہ، اب کیا کیا تصورات ہیں کہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے حشر کے دن ایمان والے، کہ کسی طریقے سے یہ آج کے دن کی جو مصیبتیں شدتیں ہیں ان سے کسی طریقے سے بچیں، تو کسی ایسے کو ڈھونڈیں کہ جو اللہ کے ہماری سفارش کرے۔ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم کہیں گے مجھ سے تو ایک گناہ ہو گیا تھا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کوئی سفارش تمہاری کر چکوں، تم نوح کے پاس جاؤ، گناہ ہو گیا تھا۔ ارے بھائی زمین پر آنے سے پہلے نبی نہیں تھے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ خطا تھی، ایک غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کو اللہ نے معاف فرمایا تھا، قرآن شریف میں معافی ہے، اس معافی کا ذکر کہ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا۔ جسے معاف فرما دیا اس کا تو ایسا ہے کہ کوئی دھبا لگا تھا صاف ہو گیا، اب دھبا نہیں۔ تو اب انہوں نے کہا نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے بغیر علم کے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی اللہ سے کہ یہ اسے ڈوبنے سے بچا لیجیے۔ قرآن شریف میں سورہ ہود میں 11ویں سورت میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت نوح نے کہا کہ اللہ آپ کا وعدہ تو سچا ہے، ان ابنی من اہلک، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، گھر والوں میں سے، وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور آپ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، جب حضرت نوح نے حوالہ دیا بس اتنی بات کہی انہوں نے، آپ کا وعدہ سچا ہے اور بیٹا میرا گھر والوں میں سے ڈوب رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کا مجھ سے سوال کر رہے ہو جس کے تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم ایسی بات کا سوال مجھ سے کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فوراً توبہ کی کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا، ایسی بات کا میں سوال کر بیٹھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ سورہ ہود میں ایسی بات جو علم میں نہ ہو، معلوم نہ ہو، جب علم میں نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ نے فوراً اس بات کو کہ تمہیں علم نہیں تھا، تم حقیقت سمجھ لو، مت کرو، یہ لیس من اہلک، نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے وہ، تم ایسی بات کا سوال کر رہے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو فوراً انہوں نے توبہ کی اللہ سے۔ اب حضرت نوح اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اب میں کیسے سفارش کروں، میں تو یہ کر چکا ہوں، ایسی بات کا سوال کر چکا ہوں اللہ سے جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ یہ کدھر سے غلطی ہے، کدھر سے خطا ہے، یہ غلطی خطا کہاں ہوئی؟ تو قرآن شریف میں ایسی تو میں کتنی مثالیں دکھا دوں۔ سورہ تحریم 66 نمبر سورت، پہلی آیت، اے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تم ایسی چیزوں کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو جو اللہ نے حلال کی ہیں؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ شہد کھانے کو ان کی بیویوں نے آپس میں ازواج میں کچھ باتیں چلی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے امت پر نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کھاتا میں، اسے حرام کرنا بھی نہیں کہتے، آپ کو کچھ چیزیں پسند نہیں کھاتے، حرام ہوتی دوسروں کو ہی منع کریں گے، اپنی ذات کے لیے خالی انہوں نے پابندی لگائی تھی، تو کہا یہ تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، تمہیں پسند ہے، تمہیں پسند نہیں ہو تو مت کھانا، لیکن اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو اپنے اوپر تم حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے حلال کی۔ پہلی آیت سورہ 66 نمبر سورت، 80 نمبر سورت سورہ عبس، 10 آیتیں پڑھ جائیے۔
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اس بات کے اوپر کہ ایک نابینا آئے تھے ان کے پاس، اور اس وقت کچھ دین کی محبت میں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے. اب وہ تو دیکھ نہیں رہے تھے، وہ اپنی بات درمیان میں دخل دے رہے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار گزرا کہ ان سرداروں کی سمجھ میں آ جاتا تو بس فائدہ ہوتا. ان کو نظر نہیں آ رہا یہ بار بار دخل دے رہے ہیں بیچ میں. اللہ کے پاس سے اس ناگواری کے اوپر ایک تنبیہ آئی کہ تم نے تیوری چڑھائی اس بار اس لیے کہ وہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا. جو لوگ لینا نہیں چاہتے ان کے بارے میں ان سے تو تم کہہ رہے ہو، ان کے پاس وقت دے رہے ہو، اور جو شاید اس کو نفع دے وہ بات جو یہ پوچھنے جا رہا ہے، جو خواہش مند ہے اس کو تم پیچھے ڈال رہے ہو. یہ اسے کیا گناہ کہیں گے؟ نعوذ باللہ. اسے خطا بھی نہیں کہیں گے. ایک ایسی چیز ہے پالیسی کے اعتبار سے جو انہوں نے دین کی محبت میں کیا تھا، لیکن ان کی سمجھ میں آیا تھا کہ یہ بہتر ہے، تنبیہ آ گئی. علم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ نہیں وہ ان کو لانے کی تمہیں ایک بات بھی ہے اسے بتانا. آ گئی، آئندہ عمل کریں گے. آ گئی عف اللہ سورہ توبہ کے اندر، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں اجازت دے دی ان لوگوں کو، چھوٹ کیوں دے دی جو جہاد میں نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ اچھا چلو مت جاؤ. کھرا کھوٹا سامنے آ جاتا، کہتے کہ جاؤ، پھر وہ رکتے. تو اس طرح کی تنبیہات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہیں. تو اگر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تمہیں علم نہیں تھی اس بات کا سوال کرو، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ معافی چاہتا ہوں مجھے علم نہیں تھا. یہ کہاں سے خطا ہو گئی؟ اب یہ کہ صاحب حضرت نوح نے کہا مجھ سے خطا ایک ہو گئی تھی، میں نہیں کر سکتا سفارش، جاؤ تم ابراہیم کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے سارے لوگ ایمان والے. حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. استغفر اللہ. ایسے نبی خلیل اللہ جن کا نام لے کے آپ ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر ایسی رحمت نازل کریے گا جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی تھی. ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں آپ. اور ایسی برکت نازل کیجیے گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ان کے آل محمد پر جیسی آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کی تھی، جن کا نام لے کے ہر نماز میں آپ یہ دعا کرتے ہیں. انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے. کیسی کیسی باتیں. جھوٹ کیا ہے؟ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا لوگوں سے کہ تمہارے دیوی دیوتا جتنے ہیں ان کے ساتھ کروں گا میں کچھ. قرآن میں ہے یہ بات کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا. اب ایک دن کوئی باہر بستی کے باہر کوئی مذہبی پروگرام تھا، سب لوگ جا رہے تھے، یہ رک گئے. انہوں نے کہا انی سقیم، قرآن میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آج. پہلا جھوٹ یہ. استغفر اللہ. پھر ارے کہاں لکھا ہے کہ وہ طبیعت ٹھیک تھی اس دن؟ وہ کوئی اور تدبیر کرتے اگر طبیعت خراب نہیں ہوتی تو. اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو کوئی اور تدبیر کہہ کے رکتے ہو. اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ چونکہ ان کا تھا پلان رکنے کا، تو اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی کہ اس دن کچھ طبیعت بھی ناساز ہو گئی. ان کا میری آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ سے کہا جاتا ہے یہ ان کا پہلا جھوٹ تھا. نبی کا پہلا جھوٹ، حق کے ساتھ میں جھوٹ. کہیں انجانے میں کوئی خطا ہو جائے تو بات الگ ہے. اور ایسے بڑے نبی سے، اتنے جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ نے خلیل قرار دیا اپنا دوست. کہا کہ ہم نے ابراہیم کو جن جن چیزوں پہ آزمایا سب میں کھرا اترا. اور ان کے بارے میں یہ کہ ایک تو یہ جھوٹ بولا. بھائی کہاں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ قرآن شریف میں ہے کہ نہیں بیمار نہیں تھے اس دن، بہانہ کر رہے تھے؟ اللہ نے ان کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی کہ ان کو کہنا رکنے کا ایک عذر ان کو مل جائے. رکنا چاہتے تھے، طبیعت سچ مچ کچھ ناساز ہوگی، انہوں نے کہا آج طبیعت ٹھیک نہیں میری، میں نہیں جاؤں گا. بات ان کی سچی تھی. دوسرا جھوٹ، جب لوگ لوٹ کر آئے اس بیچ میں انہوں نے سارے بت خانے کے بت توڑ دیے تھے. ایک کو لاڑی لے کے سب سے بڑے والے کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن میں ہے. اور کلاڑا اس کے اوپر ٹانگ دیا. لوگ آئے تو انہوں نے کہا خالی بستی میں اکیلے یہی تھے. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتا سکتا ہو تو اسی سے پوچھ لو، اسی کی حرکت لگتی ہے. یہ جو ثابت کھڑا ہوا. دوسرا جھوٹ، اسے جھوٹ نہیں کہتے. میں اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت علی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اور لوگ، حضرت علی بھی تھے اس میں، کھجوریں کھا رہے تھے، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. اور آداب یہی ہیں کہ گٹھلیاں جو ہے وہ اپنے اپنے سامنے رکھتے چلے جا رہے تھے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठलियाँ जो है हज़रत अली के सामने रखनी शुरू कर दी खा खा के। और जब खा चुके तो उधर गुठलियाँ ज़रा बहुत थी, यहाँ एक भी नहीं थी। तो मुस्करा के कहा कि अली तुमने तो सबसे ज़्यादा दुगनी खा ली। तो हज़रत अली मुस्कुराए अदब से, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप गुठली समेत खा गए क्या? ये झूठ नहीं है, ना उनका झूठ है ना इनका झूठ है। जिस चीज़ का इल्म सबको हो, वहाँ जितने मौजूद हैं हर एक को मालूम है कहीं धोखा कोई नहीं खा रहा है। अगर कोई धोखा खा जाता तो झूठ था। तो अल्फाज में ऐसे कहना, चाहे कहीं वो अच्छे मजाक के लिए है और कहीं पर वो एक हुज्जत पूरी करने के लिए है, उसकी हकीकत सबको मालूम थी। कोई धोखा नहीं खा रहा है कि उसने तोड़े हैं। और असल में तो बहुत बड़ी दलील लाए थे वो कि चुप हो जाए, उनकी ज़बानें बंद हो जाए, या उनको कहना पड़े कि ये कैसे तोड़ सकता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। उसको ये कहना पड़ जाए लोगों को, कहा उन्होंने कि कैसी बात कि ये इसको कह रहे हो कि ये तोड़ लेगा। तो उनको कहना, सारी जिस बात को सारी दुनिया जानती कि वो नहीं तोड़ सकता, उन्होंने जो कही थी, तो इसे झूठ नहीं कहते। ये दलील साबित करने के लिए वो बात है जो सब जानते हैं, ऐसे अल्फाज में कहना, इसे झूठ नहीं कहते। इसे झूठ कहेंगे तो नौज़ुबिल्लाह वो भी झूठ कहला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुमने दुगनी खा ली। जिस चीज़ का सबको इल्म हो, अब बैठे हुए लोगों को कोई धोखा नहीं खाए, फरेब नहीं खाए, उसको किसी वजह से अगर कहा जाए ऐसे, चाहे मजाक के लिए कहा जाए चाहे दलील बनाने के लिए कहा जाए, झूठ नहीं होता। तो हज़रत इब्राहिम पे झूठों के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तब मैं तो नहीं जा सकता अल्लाह के पास, इसलिए कि मैंने 3 झूठ बोले थे। मूसा के पास जाओ, हज़रत मूसा ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक आदमी के थप्पड़ मारा था, वो मर गया था, मुझसे कत्ल हो गया था। कत्ल नहीं हुआ, इसे कत्ल नहीं कहते, दुनिया के किसी कानून में कत्ल नहीं कहते। एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ से कोई मरता नहीं है। एक किसी पर जुल्म कर रहा था वो, तो अब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, जुल्म रोकना चाहिए, हुक्म है, जालिम का हाथ रोकना चाहिए। उन्होंने एक थप्पड़ मारा, अब वो लग गया होगा बेतुकी जगह पर उस वक्त की, या होती है बाद लोगों के अंदर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हार्ट अटैक उसी वक्त हो गया हो, कोई बात हो कि किसी खास झटके से कोई चीज़ मुतासिर हो गई अंदर की, जो भी उसकी उस वक्त की सिचुएशन रही हो, उसकी मौत हो गई। तो ये अगर सब जानते हैं इस बात को कि उसको किसी को जान से मारने के लिए नहीं मारा, जुल्म से रोकना चाहा था, चांटे से कोई कभी मरता नहीं है, थप्पड़ से उसकी हो गई उस वक्त मौत, इसे कत्ल नहीं कहते। दुनिया की अगर ये सिचुएशन दुनिया की किसी अदालत के सामने रखी जाए तो उसे वो कत्ल नहीं मानेगी कि ये कत्ल नहीं है। और थप्पड़ भी मारना था उसको उससे जुल्म से रोकने के लिए, वो ऐसे नहीं था कि कोई जाती रंजिश थी। ये जुल्म से रोकना जरूरी है, ये कोई जुर्म नहीं था। और ये भी नबूवत से पहले की बात है। बस्ती से चले गए, फिर वापस वहाँ से जब लौटे, मदियन रहे 8 साल मदियन में, और फिर वहाँ से लौटे, तब बीच में अल्लाह ने नबूवत दी उन्हें। तो ये नबूवत से पहले का वाक़या था। साले नौजवान थे, जुल्म से रोक रहे थे कि एक चांटा मारा, उसके जैसे भी जिस जगह भी लगा उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो उनका मैंने कत्ल कर दिया था, इसे कत्ल नहीं कहते। तो उन्होंने कहा मुझसे कत्ल हो गया था, मैं तो नहीं कर सकता अल्लाह के यहाँ सिफारिश। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। जितने हैं पहले तो अल्लाह के बहुत से लोगों को ले जाएंगे, निकाल के जन्नत में दाखिल करवा देंगे। अरे अभी हिसाब किताब हुआ नहीं, दोज़ख जहन्नम में थे ही कब जो दाखिल करा देंगे, हशर के मैदान में है, हिसाब का मरहला आया नहीं है अभी, तो कैसे जहन्नम में से जन्नत में ले जाएंगे जब जहन्नम में गया कोई नहीं है अभी तो। अच्छा ये मान लें कि उस वक्त जहन्नम से निकाल कर ले जाने का मतलब ये कि लोग जहन्नमी थे, उन्हें बचा दिया, उन्हें माफ़ करा दिया, ये मुहावरे में बात हो सकती है। चलिए फिर दोबारा अल्लाह के पास जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला और इजाज़त देंगे और लोगों को ले जाएंगे। यहाँ तक होते होते किसी के दिल में अगर राई के दाने के बराबर, उसके जुज़ के बराबर भी ईमान था, वो सब निकल के जन्नत में आ गए, सब आ गए, कोई एक भी नहीं बचा। एक दूसरी रिवायत है जिसमें यह है कि किसी ने अगर छोटी से छोटी नेकी की होगी तो वो भी बच गया, उसको भी ले गए। अब 2 तरह के लोग बचाए जा चुके, राई के दाने के बराबर ईमान था, वो सब निकाले जा चुके जहन्नम से। अगर और अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है, मतलब उन्हें बख्शवा दिया, मकसद ये अभी हिसाब नहीं हुआ है, हश्र का मैदान है। और किसी ने, ये 2 ही चीज़ें होती हैं, ईमान और अमल। अमल के हिसाब से किसी ने अगर राई के तरह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, राई के तरह दाने के बराबर नेकी की थी, उसको भी निकाल कर यानी बख्शवा दिया, ख़त्म हो गई बात। तो अब जो लोग बचे वो थे कि जिन्होंने
ہر اتنی سی بھی نیکی نہیں کی تھی اور رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی نہیں تھا، خالی وہ بچے جہنم میں، باقی سب نکل چکے۔ تو اب اللہ والے باقی بزرگوں کے لیے کیا بچا بخشوانے کو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب شفاعت کریں گے؟ سب کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلوا چکے۔ پھر ایک اور روایت میں الفاظ ان بزرگوں کے لیے ہے کہ وہ سب کو بچوائیں گے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نکالا؟ پھر فرشتے کس کی شفاعت کریں گے؟ اور اللہ والے جن کی شفاعت کریں گے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، حضرت آدم کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا۔ تو بڑے سے بڑا بزرگ نبیوں کے برابر نہیں، ان کے بعد اونچے درجے ہیں، اللہ والے ہیں، قابل احترام ہیں، جن کو اللہ نے جن سے محبت کی، جنہیں پسند کیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے بے پناہ۔ لیکن کوئی بزرگ کسی نبی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو۔ نبی سب منع کر چکے، تو پھر بزرگ کیسے شفاعت کریں گے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لے جائیں گے، اس سے بھی پہلے، حساب کتاب سے بھی پہلے۔ تو پھر قرآن یہ جو کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ الوزن یومئذ الحق، اس دن حساب سب کا ہوگا اور یہ حق ہے۔ جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کیا ہے، وہ خیر اسے دکھا دیا جائے گا۔ جس نے ذرے برابر بھی کوئی اگر شر کیا ہے، وہ اس کو شرًا یرا، اس کو وہ دیکھ لے، اس کو نہ دکھا دیا جائے گا سارا حساب۔ تو اب اس کی تو ضرورت ہی نہیں بچی، سب جنت میں جا چکے۔ یہ سب چیزیں جو بتائی گئیں، جو لائی گئیں، جن لوگوں نے گڑھی، جن لوگوں نے پھیلائیں، وہ سب قرآن کے خلاف ہے۔ وہ چلائی جاتی ہے اور وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں تو جو کچھ ہوتا تھا، کہا کہ تم تو جا ہی نہیں سکتے جہنم میں، اگر گئے بھی تو تھوڑے سے گناہوں کی اس میں تمہیں ہمیشہ کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کہتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے یہ سب ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کی، اس کے بعد تو ہمیشہ کی جنت میں ہم سب کے لیے طے ہو گیا، اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو اللہ کا کوئی عہد ہے جو تم سے لیا ہوا ہے اللہ نے؟ کوئی اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہوا ہے ایسا کہیں ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا نہیں، تو دکھاؤ اللہ کا وعدہ کدھر ہے ایسا کہ کوئی بچے گئی نہیں اس میں سے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو جانتے نہیں، وہ اللہ پر وہ سے رکھ رہے ہو اللہ کے اوپر کہ اللہ نے کہا اور تمہیں علم نہیں بات کا، ایسی باتیں کہتے ہو۔ اب اصول بتایا تو سنو، بلا بات یہ نہیں ہے، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور برائیاں اتنی ہو گئیں کہ اس کی خطاؤں نے گھیر لیا اس کو، فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ کہا من، جس کسی نے بھی، بات اب بنی اسرائیل کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں اصول بتایا ہے، کہا جس کسی نے بھی برائی میں پڑا اور پھر اتنی برائیاں ہو گئی کہ خطاؤں کے گھیرے میں آ گیا، غوطے لگا رہے ہیں گناہوں کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ سب بخش، کوئی ہمیں تو کچھ، کہا کہ وہ جنت، وہ جہنم والے ہیں، اولئک اصحاب النار۔ اور بات خالی اتنی نہیں ہے کہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ٹھکانہ وہیں ہوگا ان کا، وہیں رہنا ہوگا، کچھ دنوں بعد نکالے جانے کی بات نہیں ہو رہی، ہم فیہا خالدون، وہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہیں پر رہیں گے ہمیشہ۔ والذین آمنوا، دوسرا اصول سن لیے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، خالی ایمان کے اوپر کہیں ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں کہیں پر کہ خالی کہا کہ لفظ ایمان ہم نے کہہ دیا تھا منہ سے، اپنی زبان سے کہہ دیا تھا ہم نے، ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کہا تھا ہم نے، کہا کہ یہ قرآن نے کسی ایک جگہ ایمان لفظ کو اس کے بغیر چھوڑا ہی نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل سے ثبوت دیا ایمان کا، انہوں نے نیک اچھے عمل بھی کیے، یعنی عمل سے ثبوت ملے گا کہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے، زبان سے خالی کہے تو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل سے ثبوت دیا، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے لوگ، تو ہم فیہا خالدون، وہ وہاں پر رہیں گے، ان کا ٹھکانہ وہاں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اسے بھی یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، دیکھو اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات مت ماننا۔ لا تعبدون الا اللہ کا لفظی ترجمہ ہے ہم بندے نہیں بنیں گے سوائے اللہ کے کسی اور کے، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ لیکن بندے بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کیا ہوتا ہے؟ آقا نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، سوال ہی نہیں اس کے اندر کسی اور بات کا۔
بندہ بندگی اسے کہتے ہیں. تو یہاں عبادت کے معنی بدل دیے ہم نے. نماز روزہ حج زکات عبادتیں ہو گئی. عبادت لفظ اردو میں معنی بدل گئے جو عربی میں تھے اس کے. عبادت ہے عبد سے, عبد مانے بندہ, عبادت مطلب بندگی. بندگی یہ ہے کہ آقا کی تھی, نظریں دیکھ رہے ہیں, ابھی کہا بھی نہیں تھا, اشارہ دیکھ رہے کہ اللہ یہ پسند ہے تو اب کرنا ہے, سوال ہی نہیں, کچھ وقت نہیں ہے کچھ اس میں. ایک ملازم ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی, 8 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا چھٹی ہو گئی. اب مالک نے کہا کہ 1-2 گھنٹے کا کام اور تھا. تو اچھے ملازم اگر تھے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کر لیا انہوں نے. دوسرے دن پھر چھٹی کے وقت انہوں نے کہا کہ 1-1.5 گھنٹے کا کام اور تھا. اچھے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تیسرے دن پھر آ گئی کہ 1-1.5-2 گھنٹے کا کام ذرا سا اور تھا. یہ اگر روز آنے لگ جائے تو تیسرے دن ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے یہ نکل جائے گا نوکری کی ہے غلامی. نوکری کے اس لیے کہ وقت ہوتے ہیں, اگر وہ منع کر دے تو 8 گھنٹے کے پیسے ملنے ہیں, اس لیے کہ وہ یہی کانٹریکٹ تھا, اس سے زیادہ کا نہیں تھا. تو اتنے کی اجرت واجب ہو گئی. اب یہ تو نیکی بھلائی کی بات ہی کر دیا تھا 1-2 دن, لیکن وقت مقرر ہوتے ہیں نوکری کے, غلامی کے وقت نہیں ہوتے, کوئی گھنٹے نہیں ہوتے. تو 24 گھنٹے سوتے وقت کی بھی غلامی, ہر وقت کا. تو بندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا جو ہے آقا کی مرضی سے الگ نہیں چلے, جہاں چلا وہ بندگی سے نکل گیا, غلامی سے نکل گیا. لا تعبدون الا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرنا, یعنی اللہ کے سوا پھر کسی اور کا قانون جو ہے اس کے خلاف مت ماننا. اور جب مانا نکلے بندگی سے, اس وقت اسے آقا نہیں مانا تھا, کہتے یہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل, تو یہی تو آپ ہے, یہی تو امت مسلمہ سے بھی ہے. وبالوالدین احسانا, یہ تو اللہ کی بات تھی. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر قرآن نے حق رکھا, یعنی اللہ کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول وہ سب شامل ہو گئے. دوسرے نمبر پر حق رکھا دین والدین کا. وبالوالدین احسانا, احسان لفظ جو آیا نا, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. والدین پہ تو کبھی احسان ہو ہی نہیں پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے پیرنٹس, اپنے ماں باپ کو حج کرایا پیٹھ پر بٹھا کر. جنہوں نے کیا ہے حج وہ جانتے ہیں کتنی مشقت ہوتی ہے, یہ جو نہیں گئے ہیں وہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی مشقت ایسے ہی ہوتی ہے. وہ پیٹھ پر بٹھا کر 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے, 2 چل جائیں گے, اور اس دھکے میں اس بھیڑ میں. انہوں نے کہا میں نے اپنے والدین کو پورا حج کرایا, میں نے خانہ کعبہ کا طواف کروایا, میں نے سعی کروائی, میں نے وہاں پر مینا کے اندر, اور پھر میں نے عرفات کے اندر سارے دن ان کو کندھوں پہ لیے میں کھڑا رہا, اور پھر وہاں سے میں پیدل ان کو کندھوں کے اوپر لے کر آیا, پھر واپس مینا کے میدان میں, اور پھر طواف کے. یہ سب میں نے ان کو کرایا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا, اپنے والدین کا نہیں کر دیا. چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا, حق ادا کر دیا. ابھی تو جو تمہاری پیدائش کے وقت درد کی پہلی لہر تھی تمہاری ماں کی, ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا, تم کہہ رہے ہو حق ادا کر دیا پورا. تو والدین پہ احسان کریں گے آپ, لفظ آ رہا ہے احسان کا. یہ لفظ بھی بہت سے الفاظ کے معنی بدل گئے ہمارے یہاں جو عربی میں اور قرآن میں تھے. والدین پہ تو زندگی بھر کوئی احسان نہیں کر سکتا, احسان کا ہے. یہ احسان لفظ جو ہے اس کا عربی میں مادہ ہے ہا سا نا, ہے بڑی ہے, سین اور نون, حسن, یہ اس کا مادہ ہے. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہے, حسن سلوک, اچھا سلوک کرنا. حسن, حسن کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی, بیوٹی. ایک خاکہ بنائیے, ایک نقشہ بنا ہوا, اس میں رنگ بھرنا ہے. اگر رنگ اندر رہ گیا تو خوبصورت نہیں لگے گا, بھدا لگے گا, چھوٹ گیا جگہ جگہ سے. اور رنگ باہر نکل گیا تب بھی بھدا لگے گا, خوبصورت نہیں ہوگا. بالکل ان لائنس کے ساتھ میں ہوگا تب آئے گی خوبصورتی, باہر نکل گیا تب بھی خوبصورتی ختم, اور اگر جگہ جگہ سے چھوٹ گیا اندر رہ گیا تب بھی ختم. خوبصورتی, حسن آتا ہے توازن سے, بیلنس سے, سنتولن سے. جب سنتولن بگڑتا ہے, جب توازن بگڑتا ہے تو حسن ختم ہو جاتا ہے. تو حسن سلوک یا احسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ ان کا توازن ٹھیک کر دو, اسے کہتے ہیں حسن, اچھا سلوک. والدین بڑے ہو گئے تو
اب بڑے ہو جانے بوڑھے ہو، قرآن نے کہا ہے اسے ارذل العمر، بڑھاپے کو، کہ عمر کا پھر ایک برا حصہ، ایسا حصہ بڑا تکلیف دہ حصہ کہ دوبارہ اب ذہنیت بچوں جیسی ہو گئی، ایک ایک بات کو کئی دفعہ کہہ رہے ہیں ہر وقت بلا وجہ. اب ان سے کیا بات کریں، اب بلا وجہ وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب یہ جانتے تو ہے نہیں ساری باتوں کو، کاروبار کو، ان کو، ان سب چیزوں کو، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ کرو. تو یہ قرآن نے کہا اف مت کہنا، کہا ولا تقل لہما اف، اف مت نہیں نکلتی زبان سے تمہاری ان کے سامنے. یا تو جھڑک کر چلے جاتے، چلے وہ تو تب چلے جاتے ہیں جھڑک کر جب ان کے پاس رکیں بھی، ورنہ رکنے کا بھی نمبر نہیں آتا، چکر لگانے کا. پھر آ گیا غصہ ان کا کہ کیا ایک بار کہہ تو دیا تھا نا، یہ بار بار کیا دوہرا رہے ہیں. وہ یہ حسن کا مطلب توازن اور بیلنس، یہ ان کی زندگی میں ہے، ان کی زندگی کا توازن قائم کرو. یعنی ان کا وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان کی یہ حالت اس کی پہنچی ہے، تو اس کا لحاظ کرو کہ وہ بیلنس اور توازن رہے، ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی شکل میں گزرے، اس کا خیال رکھنا. یہ ہے احسان کا مطلب. وہ جسے ہم احسان کہتے ہیں وہ احسان نہیں ہے، عربی میں اسے احسان نہیں کہتے. والدین پہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا احسان. وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی ان کا توازن، بیلنس قائم کر دینا، سنتولن. اس لیے کہ ہے بیلنس بگڑتا ہے عمر کے ساتھ، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسا کرو کہ وہ توازن و بیلنس قائم ہو. پھر والدین کے بعد پھر ایک ترتیب سے نمبر آتا ہے جو اور قریبی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ وذل قربا، جو اس کے بعد پھر جو یہ رشتے میں سب سے قریب تھے، پھر اور جو قریب ہوں اگلا نمبر ان کے ساتھ بھی احسان نہیں ہے. حسن سلوک کا مطلب ان کے ساتھ بھی جو صحیح توازن ہے، بیلنس، وہ ان کے ساتھ میں سلوک ہوگا. ان کے رشتے کا وہ تھوڑا دور ہو گیا ہی تو حق بھی کم ہو گیا، جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا حق کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ قرابت دار دو طرح کے بتائیں قرآن نے. ایک رہائش کے اعتبار سے پڑوسی بھی قریبی ہے، قرابت دار کہ قریب رہتا ہے. خون کے رشتے کے حساب سے جو قریبی ہیں، یہ دو طرح کے قرابت دار بتائیں قریبی قرآن نے. تو کہا کہ ان دونوں کو پھر اس کے بعد ان کا لحاظ کرنا، جو تمہارے قریب ہوں اس کے لحاظ سے، چاہے پڑوس کے لحاظ سے اور چاہے خون کے لحاظ سے، ان کے ساتھ بھی تمہارا حسن سلوک ہو کہ دیکھو توازن، بیلنس نہیں بگڑنا چاہیے، جو اصل ضرور جیسے حق ہیں وہ قائم رہے. اور آگے چلے اب والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ میں اور مسکینوں کے ساتھ میں. یتیم کے لفظی معنی، ویسے یتیم ہم اسے کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد نہ رہیں. اب کتنے لوگوں کے والد نہیں ہیں، میرے والد بھی نہیں، بچپن میں اگر نہیں رہیں اور پھر ہر ایک کے والد ایک دن نہیں رہنے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے اس دن. یعنی بچپن میں جس کے والد نہ رہے اسے یتیم کہتے ہیں. اس کے لفظی معنی عربی میں ہے بے سہارا، یعنی اصلی معنی یہ نہیں کہ والد نہ رہے ہوں، اس کے لیے بولا جانے لگا یہ. اصلی معنی اس کے بے سہارا، جس کو کوئی سہارا نہ ہو. تو جب والد سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں، اگر بچپن میں کسی کے والد نہ رہے تو اس لیے اسے یتیم کہا جاتا ہے کہ بے سہارا ہو گیا. یتیم اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اصلی معنی یہ. تو اس کی بات تو ہے ہی کہ ایسے بچے وہ یتیم ہیں، اب ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، یعنی جو ان کے ساتھ سلوک کرنے کا تقاضا ہو، یہی سنتولن ہے، یہی بیلنس ہے، اس کو قائم رکھنا تم. اور پھر صرف ان کی بات نہیں ہے بلکہ وہ سب جو بے سہارا ہو، چاہے بڑی عمر میں ہو. کوئی بڑی عمر کا ہے وہ بے سہارا ہے. ایک اب تو وہ اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتے ہیں والدین کو بڑے شہروں میں، اور وہ بڑے شہروں کی سب چیزیں ہلکی ہلکی کر کے آ رہی ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی آ جائیں گی یہاں بھی. اب کب تک مطلب جھیلیں؟ ان کا خرچے ہی اٹھانا نا، خرچہ ہم اٹھاتے رہیں گے، پھر خرچہ بھی نہیں ہوتا. سرکار چلاتی ہے، دوسری تنظیمیں چلاتی ہیں، خرچہ بھی نہیں ہوتا، بس چھٹی کہ بھائی آرام سے رہ رہے ہیں. وہ لوگ سب خیال رکھتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کرتے، اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ اپنی چھت، بنگلور کا واقعہ ہے کہ کھڑے ہوئے تھے اپنی چھت پر، ایک صاحب ایک خاتون کو دیکھا چھت پہ سے کھڑی تھی نیچے، ایک پیڑ کے نیچے، کوئی بوڑھی تھی. ٹھیک ہے، گئے تھے اپنی بالکونی میں، چلے آئے، کھڑی ہوں گی. 2-3 گھنٹے بعد پھر جانا ہوگا، پھر وہاں دیکھا تھا کھٹکے گئی تو 2-3 گھنٹے پہلے دیکھا تھا، یہاں کیوں کھڑی؟ ذرا سا کچھ سوچتے رہے. خیر پھر اپنے کچھ کام تھے، لگ گئے اس کے اندر. شام میں دیکھا، شام میں پھر صبح دیکھا تھا، شام میں دیکھا پھر وہاں کھڑی ہے. اب کھٹک ہوئی انہیں اور کچھ آیا بھی دماغ میں کہ بہرحال گئے فوراً اتر کے جلدی سے کہ کیسے کھڑی ہے، کیا ہوا؟
وہ بیٹا نہیں آیا ابھی تک، وہ کہہ کے گیا تھا وہاں اتار گئے، بیٹے صاحب اتار گئے انہیں اور چلے گئے، ان کی بھی آگے سمجھ میں کہ یہ کیوں کھڑی نہیں اب نہیں آئے گا وہ واپس، ان کا کہ ایسی جگہ چھوڑ جاؤ کہ واپس ہی نہیں آ سکے، اور اتار کر گاڑی میں سے کار میں سے اتار کر چلے گئے کہ اب نہیں لینا تب یہ اولڈ ایج ہوم میں بھی نہیں ہو سکا ہوگا تو انہوں نے یہ کیا، تو وہ بھی یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، اور پھر معاشرے میں اور بہت سے لوگ ہیں جو بے سہارا ہیں، تو ان بے سہارا ان کا بیلنس، ان کا توازن قائم کر دینا، ان کو سہارا محسوس ہونے لگے۔ مسکین یہ اصطلاح بھی لوگ نہیں سمجھتے، اس کے معنی عام طور سے اب قرآن میں آتا ہے فقیر مسکین، فقیر جگہ جگہ آتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ان صدقات للفقراء والمساکین، فقراء کو دینا، فقیروں کو اور مسکینوں کو۔ فقیر کا مطلب بھی ہمارے یہاں کچھ اور ہے اردو میں، عربی میں کچھ اور ہے۔ فقیر مطلب ضرورت مند، یہ نہیں یہ جو اسے سائل کہتے ہیں ہاتھ پھیلانے والے کو عربی میں، فقیر مطلب ضرورت مند۔ قرآن نے کہا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، کوئی ایک بھی نہیں بچا، جس کو کوئی حاجت نہیں ہو تو صرف اللہ ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کوئی حاجت نہیں، تم سب فقیر ہو۔ تو فقیر تو کہتے ہیں ضرورت مند کو، فقراء والمساکین۔ اب مسکین کا پتہ نہیں، طرح طرح کے لوگ اپنے اندازوں سے معنی کر دیتے ہیں، بالکل اندازے، طرح طرح کے معنی میں نے دیکھے، اور اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ اب فقیر سے الگ کون سی چیز سوچوں میں۔ عربی زبان کے اندر اس کے روٹ ہوتا ہے مادہ، اس سے بنتے ہیں الفاظ، جیسے سنسکرت کے اندر مول دھاتو ہوتی ہے اس سے بنتے ہیں، ایسی عربی کے اندر اس کا روٹ ہے سین کاف نون، جس سے مسکین بنا ہے، سکن، اس کے معنی ٹھہر جانا، اس سے لفظ مسکین بنا ہے جس کی زندگی جام ہو جائے، کاروبار کر رہا تھا ایسا جام ہو گیا کہ ہلتا ہی نہیں، کوئی چیز زندگی ایسے اسٹینڈ اسٹل ہو گئی بالکل، اس کی زندگی کو موومنٹ دے دو، حرکت دے دو۔ یہ مسکین کے ساتھ میں توازن قائم ہونا، کہ چاہے چل رہی تھی، اب کوئی راستہ کہیں سے نہیں نکلتا، چاہے فیکٹری لگی ہوئی تھی بالکل جام ہو گئی، سارے پہ بالکل گاڑی جام ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں ٹھہر گئی، اب ہلتی نہیں، اسے مسکین کہتے ہیں، چاہے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کا ہو، چاہے اس نظر آنے کے اندر چاہے اچھے کپڑے پہنے ہو، ان کے ساتھ میں ان کا بیلنس و توازن قائم کر دینا۔ ان کا بیلنس توازن یہ کہ گاڑی رک گئی ہے، گاڑی کو چالو کر دو، آگے کو چلا دو، پھر کچھ کسی طریقے سے چلتی بھی ہو جائے۔ والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور باقی اب پھر عوام آ گئے، باقی جتنے بھی اب یہ دور کے رشتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ میں کہنا کا مطلب کرنا بھی، کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھنا، یہ اصول ہو گیا کہ ہر جگہ تمہارا توازن اور سنتلت بات ہو، اس توازن سے نہیں ہٹے۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لیا تھا تم سے، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اس کے علاوہ سب پیٹ پھیر گئے تم میں سے۔ وانتم معرضون، کیا بات کہی قرآن نے، وانتم معرضون، اب بھی تمہاری یہی حالت ہے، یہ تو پچھلی تاریخ بتا رہے تھے، آج کی تاریخ تک یہ حالت ہے، یعنی ڈٹ گئے تم اس کے اوپر، یہی تمہاری روش بن گئی، یہی تمہاری نفسیات بن گئی، یہی تمہارا انداز سوچنے کا بن گیا کہ یہ کچھ نہیں، صرف اپنی خود غرضی، صرف اپنی زندگی اسے جینا ہو، باقی کسی کا کوئی خیال نہیں۔ کہا کہ وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پیٹ پھیری وہ پلٹے، بلکہ تم آج بھی اسی روش پر جم رہے ہو، تو یہ پوری تمہاری ساری نفسیات ہی بدل گئی سوائے چند لوگوں کے۔ اب یہ جتنے حصے بتائے، یہ سب جو بتائے جا رہے ہیں ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، ہمارے تھرو بتائے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، تو سب میں ان کی کردار میں ہمارا آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہم یہ ساری چیزوں کے پیمانے پر ٹھیک اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم سے تو یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ دیکھو خون نہیں بہاؤ گے آپس میں، اور لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے ان کے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس پر تم گواہی دیتے ہو، تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ تم سے اس بات پر کا عہد لیا گیا تھا، کیا کہ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے اور لوگوں کو نکالو گے نہیں گھروں سے۔ نکالنا کیا ہے اس پر ذرا سا غور کریں گے آگے، ابھی میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے خوریزی بھی کی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم، اور
من دیارہم، لوگوں کو گھروں سے بھی نکالا ان کے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور عدوان کہتے ہیں سرکشی کو، اور اسم کے معنی ویسے تو گناہ کے ہوتے ہیں جگہ جگہ جو لکھے ہوتے ہیں، لیکن اسم اوریجنل عربی زبان میں کہتے ہیں ہلکے پن کو. اور سرکشی جو اس سے اصل توازن سے اوپر ہٹ کر کوئی باری اپنے آپ کو بنا رہا ہو، یہ سرکشی. اسم اور عدوان یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں آئے، الٹے ہیں ایک دوسرے کے، کہ تم نے یہ کیا کہ کہیں سرکشی کی، اور تم نے کہیں پر یہ کہ ہلکے پن کا ثبوت دیا، اور ان لوگوں کی مدد کی جو دوسرے ان کے ساتھ میں زیادتی کر رہے تھے، تم نے ان کی مدد کی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، گھروں سے نکالا تھا، پھر وہ قیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کے انہیں چھڑایا، احسان کیا ان کے اوپر. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ، پہلے ہی تو تم نے نکالا تھا، وہ نکالنا ہی حرام تھا، اب احسان کر کے چھڑا رہے انہیں، فدیہ دے کے کہ زندگی بھر ان کے اوپر احسان رہے گا. یہ ہے کیا؟ یہ حصہ ہے سمجھنے کا، بہت بڑی بات ہے. خالی اتنے نہیں، گھر سے نکالنا. معاشرے میں سسٹم کے اندر دو طرح کے لوگ، ایک وہ جن کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ ہے، دوسرے وہ جن کے پاس ضرورتوں سے بہت کم ہے. اب جن کے پاس ضرورتوں سے بہت کم ہے، جو بالکل سڑک پر آ گئے یا اپنے گھر میں بھی ہیں تو ایسے کہ جیسے سڑک پر آ گئے، یہ حشر انہوں نے کیا جن کے پاس زیادہ تھا. اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں. تو کیا جواب دیتے ہیں دیندار لوگ؟ اپنی آمدنی کا 2.5% دے دینا. اور وہ 2.5 بھی نہیں دیتے لوگ. 2.5 نہیں کہا تھا، وہ تو فرض تھا الگ. جب تم سے یہ سوال کریں کہ خرچ کیا کریں تو ان سے قل العفو، کہنا ہے کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب. تو ایک جگہ ضرورت سے زیادہ ہے اور دم پڑا ہوا ہے. ضرورت سے زیادہ کی تشریح بھی جتنا میں نے غور کیا ہے، میں اپنی عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی الگ الگ ہے. اس لیے کہ دین نے اجازت دی کہ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو، اچھا کھا پی سکتے ہو، کار رکھ سکتے ہو، اچھے کپڑے پہن سکتے ہو، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا. ضرورت سے زیادہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے، دوسرے کی ضرورت ہے وہ. تو ضرورت کہاں پر جا کر رکے گی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ جتنا میں نے غور کیا اس کی تفصیل میں اس وقت یہاں نہیں رکھتا، ثبوت نہیں رکھ رہا. جتنا میں نے قرآن و حدیث پہ غور کیا ہے اس کے مطابق ضرورت وہ ہے کہ سال بھر تک کوئی چیز آپ کے استعمال میں نہیں آتی، وہ ضرورت سے زیادہ ہے. جو استعمال میں آ رہی ہے چاہے وہ مہنگی قیمتی ہیں، اللہ نے دیا ہے شکر ادا کیجیے، لیکن آ ہی نہیں رہی. 20 جوڑے ٹنگے ہوئے ہیں الماری کے اندر، کام چلتا تھا 5 سے، اب وہ 5 سے زیادہ باقی آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہو گئے، 6-7 اور پہن لیے، باقی کے نمبر ہی نہیں آتا. ارے نکالیے، وبال ہے، ان کو دیجیے، دوسروں کو اس کی ضرورت ہے. وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، ایکسٹرا ہے وہ، جس کو سال بھر تک تم جن چیزوں کو استعمال نہیں کیا، گھر کے کونوں میں، الماریوں میں، جہاں جہاں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ضرورت سے زیادہ تھیں. ضرورت کی ہوتی تو تم کہیں استعمال کرتے، وہ ہے ضرورت سے زیادہ. تو ایک کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت سے بہت زیادہ ہے، جن کے پاس کم زیادہ ہے. قرآن نے کہا کہ وہ خرچ کرو، جو مجھے سوال کیا کرے، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو. ضرورت بھر کر رکھو، اجازت دے دی تمہیں، اس میں سے زکات دینا، باقی دے دو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ضرورت سے زیادہ، کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے بہت کم ہے، ہر وقت ضرورت پیش آ رہی ہے اور رو رہے ہیں اور پریشان ہیں. اللہ ان کے پاس زیادہ تھا، اگر نکل جاتا تو ان کا ضرورت سے کم والوں کا کوٹا پورا ہو جاتا، ضرورتیں ہو جاتی پوری. ان کا جب زیادہ تھا، اگر وہ نکال دیا ہوتا، انہوں نے ان کو دے دیا ہوتا تو ان کی کم سے کم درجے کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہوتی. تو نکالا، یہ ہے نکالنا، تم نے اپنے گھروں سے نکالا، یعنی ان کو ان کی سیفٹی کے ماحول سے تو تم نے جدا کر دیا، اس لیے کہ گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہو جو تمہارے پاس زیادہ ہے. یہ نکالنا ہے. اب اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یہ لو 2.5%، جو فرض تھا تمہارے اوپر اس میں احسان ہو رہا ہے کہ ہم بھوکا تھا، ہم نے کھلا دیا کہ وقت کھانا، احسان ہو گیا کہ ہم نے کھانا کھلایا. ارے تمہاری وجہ سے اس حال میں پہنچے تھے، اب تم نے ایک وقت کھلا کے احسان کر دیا. کہا کہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے اور پھر انہیں چھڑاتے ہو فدیہ دے کر. شروع میں وہی تمہارے اوپر حرام تھا، نکالا کیوں تھا، اس حالت میں کیوں لے کر آئے تھے معاشرے کے کچھ لوگوں کو اس جگہ تک.
کہ اس کے بعد تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، بڑا احسان جتاؤ کہ ہم تو سب اچھا کام کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں کچھ. اس حالت میں آئے کیوں؟ یہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں. اگر دینی معاشرہ ہو تو اس کے اندر نہیں آنے چاہیے. یہ جتنے آپ نے کسی سکھ کو کبھی بھیک مانگتے دیکھا دنیا میں کسی بھی جگہ؟ کسی پارسی کو دیکھا؟ پارسی یہاں رامپور میں ہے نہیں، اس لیے آپ زیادہ واقف نہیں. یہ کوئی پارسی ایسا نہیں ہے جو ان کی تنظیم بتاتی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے ہندوستان کے اندر کہ جو لکھپتی سے کم ہو. وہ غریب ہیں اس کے جو لکھپتی ہیں، ایک بھی ایسا نہیں. اور وہ اوپر والے اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا آدمی اس اسٹیٹس سے نیچے نکل جائے. ہے اس میں ارب پتی بھی، لیکن اس سے نیچے، اس اسٹیٹس سے نیچے نہیں جانا چاہیے. یاد تو کمیونٹیز ہیں، وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارا آدمی اس جگہ پر نہیں آ جانا چاہیے. بھیک مانگنے والے یہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کو اوپر سے مدد دی جاتی. جو اللہ نے آپ سے کہا تھا آپ اگر کرتے وہ معاشرہ قائم کرتے، تو اصل میں تو سب کے لیے کہا تھا، لیکن پہلے نمبر پر ان پہ جنہیں اپنا کہتے ہیں وہ تو ایسے ہو جاتے کہ ضرورت مند نہیں بچتے. تو اصل میں تو تمہارے لیے یہی برا تھا کہ ایسا معاشرہ جو ہے تم نے پیدا کر دیا. اب احسان کر رہے ہو ان کے اوپر. کہا کہ اصل میں تو ابتدائی غلط تھی، وہ حرام تھا، یہ اسے احسان سمجھ. یہ ہیں تمہاری حرکتیں، یہ فرد جرم، یہ چارج شیٹ چل رہی ہے بنی اسرائیل پر. اور یہ آیت اس کے اندر بہت اہم بات ہے بات کو، اور بہت، اور یہ پھر ایسی ہے، میں نے ابھی آدھی رکھی ہے، آیت نمبر 85 میں اس پہ ختم کر رہا ہوں. آدھی رکھی ہے، اور باقی آدھی ایسی ہے کہ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کبھی کبھی کچھ ایسے حصے آئیں گے جس میں وقت بہت لگ جائے گا. اس میں کافی وقت لگنے کا باقی آدھی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس باقی آدھے حصے کو آئندہ جمعرات کو پورا کریں. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی رسول کریم. اللہ اس اپنے کلام کا فہم عطا فرما. اللہ ہمیں نہ تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کچھ جاننے کے بعد چھپاتے ہوں جان کر اپنی کمائی کے لیے اور لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، اور اللہ نہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے کلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کوئی واقفیت نہیں رکھتے. ہماری ذمہ داری تھی کہ واقفیت حاصل کریں، ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ واقفیت حاصل کریں. اللہ ان دونوں انتہاؤں سے اور ان دونوں غلطیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا علم دے دے، اس کا حامل بنا دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جس معاشرے کی جن خرابیوں کا یہاں تذکرہ ہے، وہ الزامات، وہ جرائم جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، جن کو آپ نے اللہ صدیوں تک ان کا ساتھ دیا اور ان کو معاف کرتے رہے، ہمارا بھی صدیوں تک ساتھ دیا، ہمیں معاف کرتے رہیں. اللہ وہ کہیں، اور یہ باتیں آپ نے ان کا نام لے لے کر ہمیں بار بار بتائیں کہ قوموں میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نہ صرف ان خرابیوں کے شکار ہم نہ ہوں بلکہ ان کو دور کرنے والے بنیں. اس تحریک کو لے کر اٹھیں تمام لوگ ایمان لانے والے کہ جو ان خرابیوں کو دور کرنے والے ہوں. اس معاشرے میں توازن قائم کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں توازن آئے اور اس معاشرے کے اندر بھی توازن قائم ہو جائے. اور آپ کے سامنے جب حاضر ہوں اور وہاں آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہو، تو ہماری نظریں شرم سے نہ جھکیں کہ ہم نے کن کن چیزوں پر یقین کیا تھا، کیا کیا چیزیں مانی تھی، آپ کے کلام پر عمل کیا تھا، آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف دوسری چیزوں کو بھی زندگی میں لائے تھے. اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو ہم نے اپنا دھرم، اپنا مذہب، اپنا دین سمجھ رکھا تھا. اللہ وہاں پر نظریں نیچی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. اس دنیا کے اندر ہمیں علم بھی عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن.